بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے معاہدہ لکھنؤ پیکٹ 1916۔ معاہدہ لکھنؤ جو ہے 1916 میں برصغیر پاک و ہند کی جو دو بڑی سیاسی پارٹیز تھی ان کے درمیان طے ہوا، اور یہ دونوں پارٹیز کے درمیان ایک مفاہمت تھی جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو گیو اینڈ ٹیک بھی کہہ سکتے ہیں، یا دونوں پارٹیز نے کمپرومائز کیا۔ اب سب سے پہلے ہم اس کا پس منظر جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو آگے جو ایونٹس ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس میں سکرین پہ آ رہا ہے ایک تو سب سے پہلے ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا بھی کہ 12 دسمبر 1911 کو جو بنگال کی تقسیم ہوئی تھی اس کو تنسیخ کر دیا گیا۔ اب یہ بنگال کی تقسیم جو تھی یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، پیور جو ہے انتظامی بنیادوں پہ تھی، اور اس کے بعد ہم نے ہندو اور مسلم دونوں کمیونٹیز کا جو رسپانس ہے اس کو بھی ماضی میں جو ہمارے پریویس لیکچر ہیں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ تو اس کے بعد برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان تھے یا مسلمان قوم تھی، ان کے ذہن میں انگریزوں کے لیے ایک بدعہدی آ گئی، اور انہوں نے انگریز حکومت سے جو اپنی ساری توقعات تھی اس کو ختم کر دیا۔ اب اس کو ختم کرنے کے بعد اسی طرح جو نیکسٹ ایونٹس ہیں ان کو ہم آپس میں انٹر لنک کریں گے۔ 1913 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانپور ماسک کا انسیڈنٹ ہوتا ہے یو پی میں، اتر پردیش میں۔ یہاں پہ جو ٹاؤن کمیٹی تھی انہوں نے ایک روڈ جو ہے اس کی ایکسپینشن کرنی تھی، اور اسی روڈ پہ مندر اور مسجد آ رہے تھے۔ مندر پہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا، اور مسجد پہ ابتدائی لیول پہ جو ڈسکشن ہوئی انتظامیہ کے ساتھ اس میں معاملہ طے ہو گئے، لیکن بعد میں انہوں نے اس کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کو گرا دیا۔ اس پہ مسلمانوں نے احتجاج کیا تو وہاں پہ فائرنگ ہو گئی اور مسلمان شہید ہو گئے۔ یہ انسیڈنٹ جب برصغیر پاک و ہند میں پہنچا، باقی ایریاز میں یہ نیوز پہنچی، تو مسلمان تو پہلے ہی مایوس تھے انگریز حکومت سے، تو ان کے ذہن میں انگریز حکومت کے خلاف جو مایوسی یا بددلی جو ہے وہ مزید بڑھ گئی۔ اب اسی سال میں ایک اور اہم ایونٹ ہوا جب محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور ساتھ انہوں نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے بھی ممبر رہیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس کا جو منشور تھا سیاسی پارٹی کا کہ وفاداری انگریز سرکار کے ساتھ، اس کو چینج کر کے حق خود مختاری کی طرف لے گئے، اور اس کو ہم چینج آف کریڈ بھی کہتے ہیں، جو 1913 میں محمد علی جناح کے آنے کے بعد ہوا۔ یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کا جو منشور ہے اس میں تبدیلی آئی کہ اب ہم نے مسلمانوں کے رائٹ کے لیے کام کرنا ہے۔ نمبر 3 ہے کہ اویئرنیس ان دی مسلمس، تحریک علی گڑھ چلی، اس کے چلنے کے بعد ہم نے دیکھا بے شمار ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اکراس دی سب کانٹیننٹ بنے۔ اس کے بعد ایک بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں مسلمان جو ہیں انہوں نے وہ ایجوکیشن کی طرف آئے، اور جب وہ ایجوکیشن کی طرف آئے تو ان سے یقیناً ان کا جو براٹ اپ اپروچ جو ہے وہ بہتر ہوئی، اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ 1910-11 میں جب یہ خاص طور پہ نیوز پیپر ذمہ دار، الہلال جو ہے ابوالکلام آزاد نے کی، ہمدرد، مولانا محمد علی جوہر، کامریڈ جو انگلش نیوز پیپر تھا مولانا محمد علی جوہر جس کے ایڈیٹر تھے، تو انہوں نے ایک نئی جو سیکوینس سٹارٹ کیا جس میں مسلمانوں کو شعور دیا اور انہیں بتایا کہ آپ کے پراپر رائٹس کیا ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے میٹنگ آف دی لیڈرز آف 2 پارٹیز، دونوں پارٹیز کے جو رہنما، دونوں پارٹیز سے مراد انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ۔ یہ 1910-11 سے جو میٹنگز ہو رہی تھی اس میں محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان اور گوکھلے اس طرح کے جو تھے، انہوں نے کافی کوششیں کی کہ دونوں سیاسی پارٹیز کو ایک دوسرے کے قریب کیا جائے تاکہ مستقبل قریب میں یہ جو ہیں کولیکٹیولی
جو انڈینز کے رائٹس ہیں ان کے لیے بات کر سکیں۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا تھے۔ تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو سینٹرل اسمبلی ہے، مرکزی اسمبلی جو ہے، اس میں 1/3 ریپریزنٹیشنز مسلمانوں کو دی جائے گی، اور اس کی جو ٹائم پیریڈ ہوگا مرکزی اسمبلی کا وہ 5 سال کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا اہم پوائنٹ ہے جداگانہ انتخاب، وہ انتخاب جس کو، وہ طریقہ کار جس کو 1909 کے ایکٹ میں برصغیر پاک و ہند پہ جو انگریز سرکار ہے اس نے قبول کر لیا، لیکن اس ٹائم بھی انڈین نیشنل کانگریس اس کو اپوز کر رہی تھی۔ تو یہ فرسٹ ٹائم اینڈ لاسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف دی سب کانٹیننٹ انہوں نے جداگانہ انتخاب جو ہے اس کو قبول کر لیا، انڈین نیشنل کانگریس اور ہندوز نے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ ہے صوبائی اسمبلیز جو ہیں۔ تو صوبائی اسمبلیز کا طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ ان کے اراکین جو ہیں وہ 1/5 جو ہیں وہ نامزد ہوں گے نومینیٹڈ، اور 4/5 جو ہیں ان کو منتخب کیا جائے گا۔ اور اس میں یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی جہاں پہ آبادی کا تناسب کم ہے وہاں انہیں زیادہ دی جائے گی، لیکن جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی کا تناسب اکثریت ہے وہاں پہ ان کا تناسب کم کر دیا جائے گا، خاص طور پہ جو 2 مسلم میجورٹی پروونسز تھے، بنگال اور پنجاب۔ تو ان میں ریپریزنٹیشن جو مسلمانوں کی وہ 56.2% سے 50 آ گئی پنجاب میں، اور بنگال میں بھی اس طرح 54.3% سے 40% پہ آ گئی۔ لیکن دوسرے جو صوبے ہیں جن میں یو پی ہے اس میں 30% مسلمانوں کو دے دی گئی، جبکہ ان کی پاپولیشن اس سے کم ہے۔ مدراس میں 15% پاپولیشن اس سے بھی کم ہے۔ بمبئی، اس میں مسلمانوں کو 33% شیئر مل گیا اسمبلیوں میں، جبکہ پاپولیشن اس سے بھی کم ہے۔ اس طرح سی پی میں 15% اور بہار جو ہے اس میں 25% جو مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ اسی میں ایک اور اہم پوائنٹ ہے جس میں کسی بھی قوم سے ریلیٹڈ بل جب اس صوبائی یا مرکزی اسمبلی میں آئے گا اور اس کے 3/4 اراکین اگر اس کو ویٹو کر دیں تو اس پہ مزید ڈسکشن نہیں ہوگی، اس کو ویڈرا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح 5 پہ ہے ویٹیج کا وہی اصول جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا گیا کہ اقلیتی جو قوم ہے اس کو ہر صوبے میں اس کی آبادی سے زیادہ نشستیں دینے پہ دونوں جو ہیں سیاسی پارٹیز ان نے ایگریمنٹ کیا۔ اب ہم لاسٹ پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس معاہدے کی اہمیت یہ ہے، ایک تو قائد اعظم کی جو سیاسی فراست ہے، چونکہ انہوں نے دونوں سیاسی پارٹیز اور اس پیکٹ کے لیے ایز اے برج کام کیا، تو وہ ذرا نمایاں ہو گئی، اور اسی حوالے سے ان کو امبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی بھی کہا گیا، ہندو مسلم اتحاد کا سفیر۔ دوسری اہم اس کی اہمیت یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس نے آل انڈیا مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کر لیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال کے عرصے میں مسلم لیگ 1906 میں بنی اور 1916 میں اس ایگریمنٹ کا ہو جانا اور اس کے بعد مسلمانوں کو نمائندہ تسلیم کر لینا، یہ یقیناً آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک کامیابی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان برصغیر میں بحیثیت قوم، الگ قوم، ان کو تسلیم کر لیا گیا، اور یہ اس نے ان کے سیاسی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ان کے لیے جو راہیں ہیں اس کو کھول دیا۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ دونوں جماعتوں، جو بڑی جماعتیں ہیں جن کا منشور، جن کے نعرے مکمل طور پہ ایک دوسرے سے مختلف تھے، وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ لیکن بہرحال اس پہ کچھ جو برصغیر کے اہم رہنما ہیں انہوں نے تنقید بھی کی، ان کے بارے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہندو رہنما جو تھے ان میں مدن موہن مالویہ اور لالا لاجپت رائے، انہوں نے اس کو ہندوؤں کے جو مفاد کے منافی قرار دیا، اور خصوصاً اس میں جو جداگانہ انتخاب کا طریقہ ہے اس کو ناپسند کیا۔ علامہ اقبال اور چودھری خلیق الزمان، انہوں نے جو ویٹیج کا فارمولہ اس میں دیا گیا اس کی مخالفت کی، اس کو تنقید کی، اور کہا کہ اس سے خصوصاً پنجاب اور بنگال میں مسلمان اکثریت جو ہے اس کو اقلیت میں چینج کر دیا گیا ہے۔
اور اسی طرح علی برادران تو اس معاہدے کے دوران جیل میں تھے، وہ اس پہ پراپر رائے نہیں دے سکے، لیکن یہ ہے کہ ظفر علی خان، حسرت موہانی، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اس معاہدے پہ تنقید کی۔ تو یہ ساری ڈسکشن کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ برصغیر پاک و ہند میں دونوں سیاسی پارٹی جو ہیں فرسٹ اور لاسٹ ٹائم ایک پراپر انہوں نے ریٹن ایگریمنٹ کیا، ایک ہی شہر میں دونوں کے سالانہ اجلاس ہوئے اور دونوں کے درمیان گیو اینڈ ٹیک ہوا۔ انہوں نے جو بنیادی معاملات تھے ان پہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہوئے، ایگریمنٹ کیا۔ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں میثاق لکھنؤ سے پہلے اور اس کے بعد ہمیشہ انڈین نیشنل کانگریس نے جو جداگانہ انتخاب کا طریقہ ہے اس کی مخالفت کی۔ اس کے بعد بھی ہم دیکھیں گے آگے جو ایونٹس پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے مخالفت کی۔ بہرحال اس میں خاص طور پہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ محمد علی جناح جو ہیں ان کی جو فہم و فراست ہے وہ سامنے آئی اور اس کو جو ہے برصغیر پاک و ہند میں اپریشیٹ کیا گیا۔ والسلام۔